أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، بلکہ اصل نیکی یہ ہے اور نیک آدمی وہ ہے یا نیکی والا وہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمانیات کے نظام کے ساتھ منسلک ہو، یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھتا ہو، اور اس نے مال دیا ہو یا مال خرچ کرتا ہو علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو، اور ایسے لوگوں کو جن کو ضرورت ہے مال کی اپنی گردنیں چھڑانے کے لیے. نماز بھی وہ قائم کرتا ہو، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور وہ وعدوں کو پورا کرنے والے ہوں، اذا عاہدوا، جب بھی وہ وعدہ کریں، اور صبر کرنے والے یعنی ڈٹ جانے والے ہوں، معاشی تنگی میں بھی اور جسمانی تکلیف میں بھی، وحین الباس، اور لڑائی کے وقت بھی. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جنہوں نے سچا کر دکھایا، جنہوں نے سچ بولا. واولئک هم المتقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی تڑپ رکھنے والے ہیں، یعنی متقی. یہ آیت بہت ہی عظیم آیت قرآن پاک کی، اور اس کو آیت بر کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی. تو آیت بر کا مطلب ہے ایسی آیت جس کے اندر نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا ہے. ہم سب نے نیکی کے اپنے اپنے تصورات بنا رکھے ہیں، اور وہ یا تو ناقص تصور ہیں یا پھر جزوی تصور ہیں. تو نیکی ایسی کوئی نیکی نہیں ہوتی جس کو آپ پارٹ ٹائم نیکی کہیں، یا پھر کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی جو کچھ پرسنٹیج کی نیکی ہو اور باقی اس کے اندر گناہ شامل ہو. اور نیکی کوئی ایسی نیکی نہیں ہوتی جس کے اندر اس کا جو باطنی پہلو ہے وہ مفقود ہو، صرف ظاہری پہلو موجود ہو. یعنی ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں.
انگریزی میں کہتے ہیں ایک ایکشن ہوتا ہے، ایک اس کا انٹینشن ہوتا ہے. تو ایکشن اور انٹینشن یعنی نیت اور عمل دونوں اگر اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں گے تو وہ قابل قبول ہوں گے. ظاہری شکل اس کی وہ ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ نیکی ہوگی، اور اس کی باطنی شکل یا باطنی اس کی روح جو ہے وہ بھی وہی ہوگی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ فرما کے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو ظاہری شکل ہے وہ بیس کرتی ہے اس باطنی کیفیت پر اور اس باطنی پہلو پر. ظاہری طور پر کوئی شخص بہت نیک ہو سکتا ہے، کوئی عمل بہت نیک ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر وہ باطنی روح موجود نہ ہو تو یہ ظاہری شکل بیس کرتی ہے اس باطنی پہلو پر، اور وہ اگر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وہ ظاہری عمل قابل قبول نہیں ہے. اخلاص نیت آپ نے سنا ہوگا، نیت خالص ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کی بندگی کرو. ملاوٹ والا اور جو جس کے اندر کوئی اور نیت، کوئی اور ارادہ شامل ہو، ایسا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو باطنی پہلو ہے جو لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، اصل اہمیت اس کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ نے قیامت کے دن تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی کہ شکل کس کی اچھی تھی اور بدن کس کا مضبوط تھا، یہ نہیں دیکھنا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کی شکل کو دیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے ظاہری شکل بھی اہم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، لیکن باطنی پہلو اہم تر ہے اور بلکہ اہم ترین ہے. ایک حدیث کے اندر آتا ہے انما یبعث الناس علی نیاتہم، ایک ظاہری پہلو عمل کا، ایک باطنی پہلو. تو قیامت کے دن جب کوئی اٹھے گا تو وہ ظاہری پہلو پر نہیں اٹھے گا. انما یبعث الناس، لوگ اٹھائے جائیں گے علی نیاتہم، وہ جو باطنی پہلو لوگوں کی نظروں سے اوجھل تھا اس پہلو پر اٹھائے جائیں گے. وہ جتنا بھی قبیح ترین تھا یا جتنا بھی خوبصورت ترین تھا وہ پہلو سامنے آئے گا. راز تو اس دن سامنے آئیں گے. یہاں تو کچھ نہیں پتہ چلتا کس کی نیت کیا ہے، کون کیسا ہے. اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ تھوڑا سا بھی فائدہ انسان کو مل رہا ہو تو انسان کا دماغ خراب کرنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے، اور اس عمل کو گدلا کرنے کے لیے اور اس نیت کو میلا کرنے کے لیے وہ کافی ہوتا ہے. انسان اس کے اندر کوئی چیز ساتھ شامل کر لیتا ہے. خیر یہ ایک لمبا موضوع ہے. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس کے اندر کوئی اور ملاوٹ موجود نہ ہو، خالص اللہ کے لیے. انما یقبل اللہ من العمل یا انما یتقبل اللہ من العمل، یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب نسائی شریف کی حدیث کے مطابق ایک شخص نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں باطنی پہلو اور ظاہری پہلو کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک شخص جو ہے وہ ارأیت رجلا غزا، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، یلتمس فیہ الاجر والذکر، وہ اس میں اصل میں تو اجر ہی چاہتا ہے، اصل اس کی نیت اللہ سے اجر لینے کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کی نیت میں یہ بات شامل ہے کہ اگر تھوڑے سے اشتہار لگ جائیں تو کیا حرج ہے، تھوڑی سی مشہوری بھی ہو جائے. یلتمس فیہ الاجر والذکر، اجر بھی چاہتا ہے ساتھ ذکر بھی چاہتا ہے، تھوڑی سی ناموری ہو جائے دنیا میں تو اس میں کیا حرج ہے. یہ دونوں مقاصد وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے. تو آ کے صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فما لہو، اس کے لیے کیا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم، یعنی اس کو کتنا اجر ملے گا. شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں گے کہ اتنے پرسنٹ اس کو نیکی مل جائے گی اور اتنے پرسنٹ اس کو گناہ مل جائے گا، یا کچھ اس طرح سے اس کے ذہن میں ہوگا. بہرحال اس نے سوال کیا کہ
کہ یہ دونوں چیزیں شامل ہیں. بنیادی طور پر اجر چاہتا ہے لیکن ساتھ اس کے وہ شامل ہے. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں. 3 دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی کی، کچھ بھی نہیں، ککھ بھی نہیں اس کے لیے. پھر آپ نے فرمایا انما یتقبل اللہ من العمل، اللہ تعالی عمل صرف وہ قبول فرماتا ہے ما کان لہ خالصا، جو اللہ کے لیے خالص ہو، وابتغی بہ وجہہ، اللہ کی رضامندی کے علاوہ کوئی اور مقصد اس میں ہو ہی نہ. لہذا نیکی کا تصور وہی کمپریہنسو اور جامع تصور ہے جو اس حدیث اس آیت کریمہ کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ اس کا باطنی پہلو بھی اور اس کا ظاہری پہلو بھی، دونوں پہلو نیکی کے ہوں گے. اور اس کے اندر آپ اندازہ کیجئے اس میں ایمانیات کا ذکر ہے، ایمانیات کے علاوہ اس میں اعمال کا ذکر ہے، اور ایسے اعمال کا ذکر ہے جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے. اخلاق اس عمل کو کہتے ہیں یا اخلاق انسانی کردار کے اس پہلو کو کہتے ہیں جو انسان دوسروں کے لیے روا رکھتا اور دوسروں کے ساتھ جو اس کے میوچل آپس میں جو باہمی تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات میں بھی گویا جب آدمی دوسروں سے تعلق استوار کر رہا ہوتا ہے، اس کا تعلق بھی نیکی کے ساتھ ہے. پھر اگر حالات کشیدہ ہوں اور سخت ترین ہو، تنگ دستی ہو یا معاشی بدحالی کے ساتھ ساتھ جسمانی تکلیف میں مبتلا ہو یا لڑائی کا ماحول ہو، اس وقت بھی نیکی کا تصور جو ہے وہ کارآمد ہوتا ہے، اور نیکی کا تصور اس کا بھی احاطہ کر رہا ہوتا ہے. تو بات ایمان سے شروع ہوتی ہے، دشمن کے ساتھ ٹکراؤ تک پہنچتی ہے. یہ جامع تصور جب تک نیکی کا نہ ہوگا، مشرق و مغرب کی طرف منہ پھیر لینے سے کچھ نہیں ہوتا. اور میں نے گزشتہ درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے لیس البر کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں، یعنی قبلہ کی طرف منہ کرنا یا قبلہ روح ہونا نیکی نہیں ہے. قبلہ روح ہونا نیکی ہے، یہ ظاہری شکل ہے، یہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل اس کی وہ باطنی روح ہے جو اگر وہ موجود نہیں ہوگی تو پھر یہ نیکی شمار نہیں ہوگی. اور اس میں ایمانیات کی بات ہم نے کافی حد تک کر لی تھی. 2 باتیں میں یہاں ایمانیات کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ ایمانیات کا بھی ایک مکمل پیکج ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین. یہاں پہ کچھ ایمانیات کا ذکر ہے، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاہے کسی ایک ایمان کا ذکر ہو کسی ایک جگہ پہ اور دیگر پہلو مفقود ہوں، ایمان ہوتا ہی نہیں ہے جب تک اس کے سارے پہلو اس میں موجود نہ ہوں. پرسنٹیج کی بات نہیں ہے، وہ ناقابل اعتبار ہو جاتا. یعنی ایمان مرکب ہے اور اس کا اعتبار اپنے سارے اجزاء کے ساتھ ہے. اگر سارے اجزاء موجود ہوں گے تو پھر وہ ایمان ہوگا. اگر ایک بھی جز مفقود ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ہی ایک آیت جس سے لوگوں نے یہودیوں کو، صابیوں کو، نصارہ کو، سب کو شامل کر کے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا ذکر نہیں ہے، اور لوگوں نے اس میں سے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی کوشش کی ہے. پیچھے بات ہو گئی کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر نہیں. اور اس کے مقابلے میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الحدید کی آیت ہے جس میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر ہے، باقی ایمانیات کا ذکر نہیں ہے. تو اگر سورہ بقرہ کی اس آیت کا مطلب یہ ہو کہ ایمان مکمل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے بغیر، تو پھر اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا ایمان ہے، باقی ساری ایمانیات نہ ہوں تو بھی بات چل جائے گی، کام بن جائے گا. ایسا ہرگز نہیں. مکمل ایمان اپنی پوری جزیات کے ساتھ مرکب ایمان اگر وہ ہوگا تو پھر ایمان ہے، وغیرہ نہیں. اور یہ ہے وہ عمل کا باطنی پہلو جو ظاہر کو بھی محیط ہے، لیکن اس کا تعلق اصل میں تصدیق بالقلب کے ساتھ، اقرار باللسان کے ساتھ اور اعضاء کے ساتھ جو انسان اعمال کرتا ہے اس کے ساتھ بھی ہے. اس میں یہ جو 3 باتیں کہی گئی ہیں والملائکہ والکتاب والنبیین، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتا ہے، اور یہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جیسے یہ 3 ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ تو ہم عملاً دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتہ کتاب لے کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آیا. کتاب، فرشتہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو آپس میں لازم و ملزوم ہو گئے. اگر ان میں سے ایک مفقود ہوگا تو یہ چین بنتی نہیں، یونٹ بنتا نہیں ہے. لہذا اس پورے یونٹ میں اسی طرح پورا ایمان ایک یونٹ ہے، اور تمام کا تمام پورا کے پورا ایمان اس پورے کے پورے یونٹ پر ایمان رکھنا یہ لازمی ہے. اب کتاب اور نبیین یہاں پہ جو بتایا گیا ہے یہ مطلق ہے،
یعنی الکتاب، ویسے تو جہاں کہیں قرآن پاک میں کتاب کے ساتھ الف لام لگا کے معرفہ کے ساتھ الکتاب کہہ دیا گیا تو اس سے مراد قرآن پاک ہے، لیکن یہاں جہاں ملائکہ بطور جنس کے آ رہا ہے، نبیین بطور جنس کے آ رہا ہے، کوئی خاص نبی مراد نہیں ہے، سارے نبی مراد، ان پر ایمان رکھنا فرض ہے۔ ملائکہ سارے کے سارے فرشتوں پر ایمان رکھنا فرض ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتے جو ہیں ملائے اعلیٰ سے لے کر ملائے اسفل تک اتنی تفصیل ہے، اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، اس کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ گنا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہ کعبۃ اللہ ہے، بیت اللہ، بالکل اس کے اوپر بیت المعمور ہے، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جس کی ایک دفعہ جس کا طواف ہو جاتا ہے قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آنی۔ تو کتنے ہوں گے؟ اس کی تفصیلات شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر بہت لکھی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے کارندوں کے طور پر کس طرح سے ان سے کام لیتا ہے، یہ اللہ کے کارندے ہیں۔ ہم تو بڑے بڑے فرشتوں کے نام حدیث کے اندر آتے ہیں، جبریل علیہ السلام کتاب لے کے آئے، لیکن ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو پوری کائنات کے اندر تدبیر ہو رہی ہے، اس تدبیر کے اندر شاہ ولی اللہ نے تو اس حد تک لکھا ہے کہ قبض اور بسط، کسی چیز کو روک لینا اور کسی چیز کو کھلا کر دینا، کسی کے اندر قوت پیدا کر دینا، کسی کی قوت چھین لینا، یہ بھی جب کام ہو، کسی کی تاثیر چھین لینا، کسی کے اندر تاثیر پیدا کر لینا، وہی پیناڈول ہے، کوئی ایک شخص لیتا ہے تو اس کا سر درد اور بخار اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے، وہی پیناڈول ہے کہ دوسرا شخص لیتا ہے نہیں ٹھیک ہوتا۔ تو شاہ ولی اللہ نے لکھا یہ ساری تفصیلات، یہ سارے کے سارے کام اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کرواتا ہے، بلکہ وہ جو انہوں نے اسپیسیفکلی ایک مثال لکھی ہے کہ جب شکاری اپنا جال ڈالتا ہے سمندر کے اندر یا دریا کے اندر یا پانی میں مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے، تو جن مچھلیوں نے جال میں آنا ہے اور جنہوں نے نہیں آنا ان کے ساتھ بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں، اور فرشتہ اس کو رہنمائی کرتا ہے کہ تم اس جال کی طرف جاؤ، اور جس طرف نہیں، جس کو مچھلی کو جال میں نہیں جانا ہوتا اس کی بھی رہنمائی فرشتہ کر رہا ہوتا۔ تو ملائکہ پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو کارکنان قضاء و قدرت ہیں، ملائے اعلیٰ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہیں اس کی تفصیلات بھی ہیں، اور ملائے اسفل تک پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق پیدا کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ جو اللہ کے حکم سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتے، ان پر ایمان رکھنا یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے۔ اب ایمان کی بات ہے، اور ایمان میں پہلے بات ہو چکی، ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے، بغیر دیکھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا کرامن کاتبین ہمارے کندھوں میں بیٹھے، کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا ان کے بیٹھے ہوئے ہونے کا، کبھی احساس نہیں ہوا، کندھوں کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے، کندھوں کے اوپر ہم تو سامان بھی رکھتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ تو یہ اصل میں معاملہ ایمان کا ہے، وہ کہاں بیٹھتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان کو ہمارے کندھوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ساتھ ہوتے ہیں، ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فجر کے وقت اور عصر کے وقت۔ یہ ساری تفصیلات اس ایمان میں شامل ہے اگر کوئی شخص الملائکہ پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر جب الکتاب پر ایمان رکھیں گے تو یہاں الکتاب، اگرچہ الکتاب ہر جگہ پہ قرآن پاک کے لیے آیا ہے الف لام کی تخصیص کے ساتھ، لیکن یہاں بطور جن سے استعمال ہوا کہ ساری کتابیں جو آسمانوں سے نازل ہوئی ہیں سب پر ایمان رکھنا فرض ہے، یعنی یہ کہ تورات، زبور اور انجیل اور اس کے علاوہ جتنے صحائف، صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہے، علاوہ ازیں جتنی بھی کتابیں، یہ جتنے بھی صحیفے، جتنی تختیاں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں، جتنے انبیاء کے اوپر جن کا ذکر آیا چاہے نہیں آیا، وہ ساری کی ساری برحق تھیں۔ تورات برحق ہے، انجیل برحق ہے، زبور برحق ہے، یہ سارا کچھ سمجھنا اور اس پر ایمان رکھنا اور منزل من اللہ ماننا یہ لازمی ہے۔ اور اس کا تعلق، نازل ہونے کا تعلق صرف مانوی طور پر نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے مانوی طور پر، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو یہ ماننا بھی ناقص ایمان ہے اور اصل میں ایمان کے منافی ہے۔ کتاب پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن نازل کیا ہے یہ الفاظ بھی اللہ کے ہیں
اور جو معنی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اگر صلاۃ کے 22 معنی ہیں لغت کے اعتبار سے تو لغت کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اعتبار ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وضاحت کا، کیونکہ یہ ڈیوٹی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ لہٰذا ایمان کیا رکھنا ہے؟ ایمان یہ رکھنا ہے کہ الفاظ بھی منزل من اللہ ہیں اور اس کے مفاہیم اور اس کے جو معانی ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہیں۔ ایک تو یہ بات ہو۔ دوسرا، جب ساری کتابیں منزل من اللہ ہیں تو یہاں سے پھر وہ وحدت ادیان والا مسئلہ پھر شروع ہو گیا کہ اگر ہدایت قرآن میں بھی ہے، ہدایت تورات میں بھی ہے، ہدایت انجیل میں بھی ہے اور زبور میں بھی ہے، تو کوئی بھی چیز آپ پکڑ لیں اس سے ہدایت لے لیں، یہ ذرائع ہیں ہدایت کے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ سورہ آل عمران کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر اللہ کریم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ سورہ آل عمران کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ، اپنے وقت پر یہ لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ یہ ایمان رکھنا ہے اس کے اوپر۔ بعد میں تو اس میں تحریف ہو گئی ہے، بعد میں اس کے اندر تبدیلیاں ہو گئی ہیں، اور تبدیلیاں اس لیے ہوئی ہیں کہ ان کی وہ کتابیں تو اللہ کی نازل کردہ ہیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، لوگوں کو ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا، علماء کو، ان کے جو ربانیین تھے انہی کو، اہل علم کو، نبیوں کے پیروکاروں کو، انہی کو ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ انبیاء نے تو تحفظ کیا، انبیاء نے تو حفاظت کی، لیکن اس کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے، اپنے دنیاوی مفادات کی وجہ سے وہ نہ تورات کی حفاظت کر سکے، نہ انجیل کی حفاظت کر سکے، نہ زبور کی حفاظت کر سکے، وگرنہ وہ ہیں منزل من اللہ اور اپنے وقت پر وہ ہدایت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، ساتھ اللہ نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے، یہ قرآن صرف تورات اور انجیل اور زبور کی طرح کی ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ الفرقان بھی ہے۔ الفرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق کر دینے والا پیمانہ بھی ہے۔ اب تورات میں سے کتنی بات سچی، کتنی بات تحریف شدہ، انجیل میں کتنی بات سچی اور کتنی بات تحریف شدہ، یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا، قرآن پیمانہ بھی۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا جب ہم نے تورات نازل کی، وَأَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، اس کے اندر ہدایت بھی تھی، اس کے اندر نور بھی تھا، روشنی۔ اور اسی طرح فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، جب انجیل دی تو اس میں بھی نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی۔ لیکن قرآن پاک فرمایا وَأَنزَلْنَا الْكِتَابَ، پھر الکتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی مصدقا لما بین یدیہ، اور اس سے پہلے جو کچھ ہے اس کی تصدیق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ لیکن یہ کتاب صرف ان کی تصدیق کرنے والی نہیں ہے، بلکہ ساتھ فرمایا وَمُہَيْمِنًا عَلَيْهِ، مہیمن کہتے ہیں نگرانی کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو باقی کتابوں کے اوپر نگرانی کرنے والا بنایا، مانیٹرنگ کرنے والا، یعنی ان کی کوئی بھی بات تحریف شدہ ہے کہ نہیں کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ یہ قرآن کی ایک ایڈیشنل پوزیشن ہے، قرآن کی ایک اضافی حیثیت ہے باقی کتابوں کے علاوہ۔ ساری کتابیں اللہ کی نازل کردہ ہیں، تورات بھی، انجیل بھی، ہر تورات، زبور بھی اور باقی صحائف بھی، لیکن قرآن پاک کی جو حیثیت ہے وہ مہیمن کی بھی ہے اور الفرقان کی بھی ہے۔ حق اور باطل میں فرق ہوگا تو قرآن کی وجہ سے ہوگا، اور دیگر جو قانون کی پیچیدگیاں ہیں یا قانونی انحراف ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الفاظ تھے ان کو جو اپنی مرضی سے لوگوں نے تبدیل کیا ہے، ان سب کی مانیٹرنگ کرنے والا قرآن ہے۔ الکتاب پر ایمان رکھنے کے اندر یہ ساری تفصیلات شامل ہیں کہ اب الکتاب جو ہے یہ قرآن پاک ہے، اب قیامت تک یہی ہدایت ہے۔ وہ پہلے تھی ہدم و نور، اپنے وقت پہ انجیل ہدم و نور تھی، اپنے وقت پہ تورات ہدم و نور تھی، اپنے وقت میں زبور ہدم و نور تھی، اپنے وقت میں سب۔ اب بائبل موجود ہو تو پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، اس کے اندر کتنی باتیں ملاوٹ ہیں، اس کی مانیٹرنگ بھی قرآن کرے گا۔ کیسے پتہ چلا؟ ایمان قرآن پر رکھا جائے گا، اس کا اگر مطالعہ کیا بھی جائے گا
تو اس کے مطابق پرکھا جائے گا کہ کون سی بات صحیح اور کون سی بات غلط. یہ ایک ایڈیشنل ہے. اسی طرح النبیین بھی ایک جنس ہے. نبی سارے نبیوں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر نبی پر ایمان رکھنا. کیا ایمان رکھنا؟ کہ ہر ایک پر ایمان رکھنا لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ کے بھیجے ہوئے ہونے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں. آدم من رسلہ، رسل رسول کی جمع، اور رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا. اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہونے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی فرق نہیں ہے. اس میں فرق کیا ہی نہیں جا سکتا. یہ ایمان کی تفصیل ہے اور سورہ بقرہ کے آخر پہ آئے گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. ہم کوئی فرق نہیں کرتے. لیکن اس فرق نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو اللہ نے درجہ نہیں دیا. درجے تو دیے ہیں، اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے فرمائی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. یہ جو رسول ہیں ان میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر فضیلت دی. اب بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں آیات، ایک دوسرے کے الٹ، ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. کوئی ٹکراؤ نہیں. رسول ہونے کے اعتبار سے سب برابر. یا ایسے ہی سمجھ لیجئے کہ کوئی ایک کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو سارے اسٹوڈنٹس بطور ایک کلاس فیلوز کے سب برابر ہوتے ہیں، ایک لیول کے ہوتے ہیں، ایک درجے کے ہوتے ہیں. لیکن ان میں سے کوئی فرسٹ ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ آتا ہے، کوئی تھرڈ آتا ہے، کوئی پہلی 10 پوزیشنوں والوں کو جو یونیورسٹی ہے وہ ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ دیتی ہے کہ یہ پہلی 10 پوزیشنوں والے ہیں. ہوتے سارے ہی پاس ہیں. ایک بیس لائن ہوتی ہے پاس ہونے کی. تو انبیاء کی بطور نبی اور بطور رسول ایک بیس لائن ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی ہے. وہ فضیلت ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرما دیتا ہے یہ سب کو ملتا ہے. لہٰذا نبی کسی بھی امت کا ہو، بطور نبی بطور رسول اس کو تسلیم کرنا. اب یہ نبی اور رسول کی بحث پہلے آ چکی کہ نبی کتنے اور رسول کتنے. بس یہاں پہ میں بات اتنی عرض کرتا ہوں کہ مسند احمد کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نبی آئے ہیں ان کی تعداد 1,24,000. اب ظاہر ہے یہ 1,24,000 ایک اسپیسیفک فگر ہے، تو ہمیں اتنا ہی سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کم و بیش ہو، لیکن یہ اتنی بات کہنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے، اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ نبی اتنے آئے. ان میں سے 315 رسول تھے. ایک روایت میں آتا ہے 317 یا 315 رسول تھے. اس لیے لوگوں نے اس میں فرق کیا ہے کہ نبی اور رسول، یہ ہے رسول کی تعداد، رسولوں کی تعداد کم ہے، انبیاء کی تعداد زیادہ ہے. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر رسول نبی ہوتا ہے. بہرحال ایمان یہ رکھنا ہے کہ سارے کے سارے نبی اللہ کے سچے نبی ہیں. لیکن اب جو نبوت چلے گی وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جیسے کتاب، ساری کتابوں پر ایمان رکھنا ہے اور اب قرآن ہے کہ کتاب ہدایت، اسی طرح اب ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کیے اور آپ کی ہدایت پر چلے بغیر اب ہدایت نہیں مل سکتی. تورات کا ٹکڑا، کوئی تختی، کوئی کاغذ پہ لکھی تھی یا کسی چیز پہ کوئی ٹکڑا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اور آپ کی جو نبوت ہے وہ چونکہ عالمگیر ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی صرف اس جہان پر نہیں بلکہ تمام جہانوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چل رہی. تو اب کوئی شخص اس کائنات میں اگر موجود ہوگا کوئی بھی اور اس دنیا پہ آئے گا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کیے بغیر اس کا نہ ایمان ہے اور نہ اس کی کوئی للہیت ہے، نہ اس کی نبوت ہے، نہ اس کی رسالت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تورات کا ٹکڑا دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی آ جائیں نا، خود تشریف لے آئیں، تو میری نبوت مانے بغیر ان کی بھی نجات نہیں ہوگی اگر موسیٰ علیہ السلام خود بھی تشریف. اور اسی طرح جو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے کی جو روایتیں ہیں اس میں بھی یہی ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ بطور نبی کے نہیں آئیں گے، وہ بطور
امتی کے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے یہاں تشریف لائے. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، تو لہٰذا ملائکہ پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، لیکن اس میں یہ ایمان قرآن پاک پر اور قرآن پاک کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب اور صاحب کتاب پر، یہ خصوصی ایمان ہے. اور اس ایمان کا تعلق وہ ایک ہی کتاب کے ساتھ اور ایک ہی رسول کے ساتھ ہے. اگرچہ نبیین بھی جمع ہے اور الکتاب بھی میں نے عرض کیا بطور جنس ہے، لیکن ان کا ایک ہی رسول کے ساتھ. یہ ہے وہ نیکی کے تصور کا باطنی پہلو، یہ مکمل ہوگا اگر انسان اس ایمانیات کے نظام کے ساتھ جڑا ہو. اب اس کے کچھ عملی پہلو آ گئے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اب اندازہ کیجئے اس میں ذکر ہے نمازیں پڑھنے کا بھی اور زکوٰۃ دینے کا بھی، اور زکوٰۃ دینے اور نمازیں پڑھنے سے پہلے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مطلقاً مال دینا. وَآتَا، اور دیا اس نے، المال، مال کو، عَلَىٰ حُبِّهِ، اس کی محبت کے باوجود. یہ حب ہی کی جو ضمیر ہے یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہی کا مطلب یہ ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال دیتا. وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں وہ مال خرچ کرتا. لیکن دوسرے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کوئی اسم گرامی نہیں آیا، لہٰذا یہ سمجھنا یہ بعید ہے. یہ ضمیر اللہ کی طرف ہے، یہ سمجھنا یہ بعید. قریب کی بات یہی ہے کہ مال کی بات ہے نا، وآت المال علی حبہ، تو اس کا مطلب ہے کہ مال کی محبت کے باوجود. دنیا میں کون ہوگا جس کو مال سے محبت نہیں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی دل میں. یہ وہ آلودگی ہے جو ہر شخص کے دل میں ہے. اسی لیے وہ جو اخلاص نیت ہے نا، نیتوں کو خالص کرو، دین کو خالص کرو. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. اور یہ بات پہلے بھی آ چکی ایک درس میں کہ ایک ہوتا ہے خالص اور ایک ہوتا ہے صاف. یہ نہیں فرمایا صاف کرو. صاف وہ ہوتا ہے جس میں آلودگی ہوتی کوئی نہیں. قرآن میں آتا ہے وَعَسَلٍ مُصَفَّى، مصفہ صاف شہد. جنت کے اندر جو نہر ہوگی شہد کی، وہ صاف شفاف، اس میں کوئی ذرہ نہیں ہوگا، کوئی آلودگی نہیں ہوگی. تو جس میں کوئی آلودگی نہ ہو صاف ہے. ہم سے جو تقاضا ہے وہ صاف کا نہیں ہے، ہم سے تقاضا خالص کرنے کا ہے. نیت کی بات ہو، عمل کی بات ہو، ظاہری پہلو کی بات ہو، باطنی پہلو کی بات ہو، خالص کرنے کا ہمیں حکم ہے. اور خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آلودگیاں تو موجود ہیں، آلودگیاں تو جڑی ہوئی ہیں انسان کے ساتھ. ان آلودگیوں کو ہر عمل کے وقت ہٹانا اور اپنے عمل کو اس طرح سے صاف کرنا، یعنی اس طرح سے اللہ کے لیے خالص کرنا کہ کوئی آلودگی ساتھ نہ رہے، یہی تو اصل کام ہے کرنے کا. لہٰذا یہ خالص کرنے والی جو جنگ ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ ایک جنگ ہے. جنگ یہ انسان کو شروع کرنی، یہ زندگی کی ابتدا سے جب شعور آتا ہے ساتھ آلودگیاں جڑی ہوئی ہیں. مال کی محبت ہے، خواہشیں ہیں، اور دنیا کی چیزیں ہیں، ادھر گرد کے تعلقات ہیں، یہ سب آلودگیاں. ان آلودگیوں سے بچنا ہے، اسی کا نام خالص کرنا ہے. اور ان میں سب سے بڑی آلودگی اور سب سے بڑی جو انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی خواہش ہے وہ مال کی محبت. لہذا وآت المال علی حبہ کا بہت درست مفہوم یہی ہے اور درست تفسیر یہی ہے کہ مال کی محبت کے باوجود مال دینا. بہت مشکل ہے اپنا کمایا ہوا مال. لوگ کہتے ہیں میرے خون پسینے کی کمائی. اللہ اکبر. اس ساری کنسپشن، اس سارے تصور کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی. کیا ہے تمہارا خون اور کیا ہے تمہارا پسینہ؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہمارا دیا ہوا مال ہے. تم کوئی بچپن میں جب پیدا ہوئے تھے تو کوئی مال ساتھ لائے تھے؟ کہاں سے مال آیا؟ اللہ نے مال عطا فرمایا. مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہم دیتے ہیں، تم خرچ کرتے ہو. اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا ہے اور کہنا یہ کہ میرے خون پسینے کی کمائی، میرا مال، مالی و مالی. انسان ابن آدم کہتا ہے میرا مال اور میرا مال.
اس کا مال ہے کون سا ویسے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ للفقر اخشى علیکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم مفلس ہو جاؤ گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ فقیر کی ڈیفینیشن معلوم ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیر کی ڈیفینیشن یہ کی ہے کہ جو اتنا مفلوق الحال ہو جائے کہ دو دو لقمے مانگنے پر آ جائے۔ جو دو دو لقمے مانگنے پر آ جاتا ہے وہ فقیر ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں جس کے پاس ہوتا۔ فقیر اور مسکین کا یہی فرق کیا گیا نا۔ فقیر وہ ہوتا ہے جو اس قدر مفلوق الحال ہوتا ہے کہ اس کو مانگنا پڑتا ہے، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے اپنے ذرائع آمدن ہوتے ہیں، جو اپنی آمدنی سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آمدنی اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کرتی، وہ مسکین ہے۔ اور فقیر وہ ہے جو مانگتا پھرتا۔ اللہ اکبر۔ لہذا جو مال کی محبت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے، للفقر اخشى علیکم، مجھے یہ تو خطرہ ہے ہی نہیں کہ فقیری تمہیں خراب کر دے گی، یا تم فقیر ہو جاؤ گے تو تمہارے حالات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ پوری دنیا میں جو لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے، ساری مملکتیں، ساری ریاستیں، ساری حکومتیں اور سارے بڑے بڑے پلانر جو اپنی قوم کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ان سب کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے کہ کہیں وہ ان کی جو جی ڈی پی ہے، ان کا جو اصل جو آمدنی ہے، فیکس آمدنی، وہ کم نہ ہو، وہ زیادہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمی کا تو مجھے ڈر ہی کوئی نہیں۔ ڈر کس بات کا ہے؟ فرمایا مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تمہارے اوپر دنیا اس طرح سے فراخ کر دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں کو خوشحال کر دیا گیا، مال کی فراوانی دے دی گئی، اسی طرح تمہیں جب مال کی فراوانی ہوگی اس سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیونکہ جب مال کی فراوانی ہوتی ہے فتنافسوها کما تنافسوها، تو جس طرح سے وہ بس ساری زندگی مال کی محبت میں لگ گئے، مال کمائیں مال کمائیں، اللہ اکبر۔ مال کی محبت کے باوجود مال دینا، یہ اصل میں وہ کاروبار ہے، میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا، یہ وہ کاروبار ہے اگر کوئی شخص اپنی سروسز کے بدلے یا مال خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے تو یہ مقصود اور مطلوب ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے سروسز اور اپنے مال خرچ کیے ہوئے مال کے بدلے میں دنیا میں کسی فائدے کی توقع رکھتا ہے تو اس کا فائدہ آخرت میں کچھ نہیں ہے، اس نے سودے بازی دنیا میں کر لی، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ آخرت میں اس کے لیے ہے جو آخرت کو مطمع نظر بنا کے اس کو سامنے رکھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ڈر یہ ہے کہ تمہارے اوپر بھی خوشحالی آ جائے گی اور تم مال کی محبت میں اسی طرح سے گرفتار ہو جاؤ گے جیسے پہلی امتیں گرفتار ہوئیں، تو اس وقت فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، جس طرح مال کی محبت نے پہلی امتوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اسی طرح تمہیں بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ مال برباد کرتا ہے، غریبی برباد نہیں کرتی۔ یعنی آدمی مفلس ہو تو برباد نہیں ہوتا، برباد ہوتا ہے مال کی وجہ سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ جو حسرت کرے گا نا، دو حسرتیں ہیں وہاں پہ، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میری چودر چلی گئی، میری سلطان، میری اتھارٹی ختم ہو گئی، اور میرا مال اس نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور یہ سلطان جو ہے، یہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، اس کو سمجھ لیجئے، سلطان سے مراد کوئی بڑا آدمی کسی ملک کا حکمران ہونا نہیں ہے، یعنی صرف وہ سلطان نہیں ہے۔ سلطان اتھارٹی کا نام ہے، لہذا ہر شخص اتھارٹی رکھنا چاہتا ہے، ہر شخص چودھری بننا چاہتا ہے۔ ریڑھی بھی لگاتا ہے نا، اس کا دل کرتا ہے کہ میں سارے ریڑھی والوں کا چودھری ہوں، ہر شخص کا چودھری بننے کو دل کرتا۔ یہ جو خواہش ہے اتھارٹی حاصل کرنے کی، اسی کا نام سلطان ہے۔ اتھارٹی ملے چاہے نہ ملے، ساری زندگی انسان اسی میں لگا ہے، میں بڑا آدمی بن جاؤں،
مجھے اختیار مل جائے، مال مل جائے اور اختیار مل جائے، یہ ہے اصل میں وہ مال کی محبت۔ اللہ اکبر۔ تو جب مال کی محبت موجود ہو اس وقت آدمی خرچ کرے تو یہ ہے اللہ کو پسند، یہ ہے نیکی۔ اور کسی کو مال کی محبت ہو ہی نہ، یہ آلودگی چمٹی ہوئی نہ ہو اور یہ محبت اس کو تنگ ہی نہ کرتی ہو، وہ بے نیاز ہو، یا وہ ایسے وقت میں ہو کہ اس کو مال کی ضرورت نہ رہے، اس وقت کا مال خرچ کیا ہوا اللہ کو پسند نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی، کہ ایک صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الصدقات اعظم اجرا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو ثواب والا صدقہ ہے وہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، یعنی ایسے وقت میں خرچ کرنا جب تمہیں خرچ کرتے وقت یہ بھی ڈر ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، کیلکولیشن پوری نہیں ہو رہی، پیسے نکال دوں گا تو میرے اوپر غریبی نہیں آ جائے، میں خود تنگ نہ پڑ جاؤں۔ تخشى الفقر، جس وقت کیلکولیشن میں اپنی تنگی کی فکر رہتی ہے، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، اور امید اور لالچ بھی یہ ہے کہ میں امیر ہو جاؤں۔ اب ظاہر پیسے دے دے گا تو امیر ہونے کی امید بھی ختم ہو گئی کہ میرے پاس کو 4 آنے جمع ہو جائیں، وہ بھی ختم ہو گیا۔ وَتَخْشَى الْفَقْرُ، اوپر سے یہ ڈر بھی لگ گیا کہ میں پیسے اس کو دے دوں گا تو پیچھے میرے پیسے کم ہو جائیں گے یا میرے پاس نہیں بچیں گے، میں خود غریب نہ ہو جاؤں، خود فقیر نہ ہو جاؤں، خود مفلوق الحال نہ ہو جاؤں۔ تخشى الفقر، اور فقر کیا ہے میں بتا چکا ہوں۔ کون ہوتا ہے فقیر؟ 2 لقمے مانگنے پر آ جاتا ہے، اس کا ڈر ہو خرچ کرتے ہوئے کہ کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے۔ وہ صدقہ اللہ کو پسند ہے، وہ ہے اجر والا صدقہ۔ وگرنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، یا نہیں تو پھر انسان مؤخر کرتا رہتا ہے، کر لوں گا، پیسے ایک دفعہ جمع کر لوں، کر لیں گے، خرچ بھی کر لیں گے، کرتے 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 موت آ جاتی ہے۔ اذا بلغت الحلقوم، قدموں سے جان نکلتی ہوئی یہاں اوپر کو اب محسوس ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر تم کہتے ہیں قلت ذالک لفلان وذالک لفلان، پھر آدمی کہتا ہے یہ میری ایک کوٹھی فلاں کو دے دو، یہ فلاں زمین فلاں کو دے دو، یہ فلاں ٹرسٹ بنا دو، یہ فلاں چیز دے دو، سب کو دے دو۔ بھئی اس وقت تو مر رہا ہے، اور اس وقت تو اگر دے چاہے نہ دے کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، وہ تو تھا ہی ان کا، اب اگر تم دے رہے ہو تو تمہاری کیا خوبی ہے؟ یہ صدقہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اور یہ کوئی بڑا اجر نہیں رکھتا اللہ کے ہاں۔ اگر آپ اس وقت دیتے ہو موت کے وقت جب ضرورت نہیں رہی، اصل جب ضرورت ہو اس وقت مال خرچ کرنا، مال کی محبت، وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ۔ سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو اس طرح سے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کھانا کھلاتے ہیں، اور وہاں بھی عَلَىٰ حُبِّهِ میں دونوں معنی مفسرین نے کیے ہیں کہ اس کا مطلب اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتا ہے یا پھر وہ مال کی محبت کے باوجود کھانا کھلاتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتا ہے، اور کہتا کیا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تم سے اتنی توقع بھی نہیں رکھتے کہ تم ہمیں جزاک اللہ کہہ کے اٹھو، تم سے کسی طرح کی قدردانی کی بھی امید نہیں ہے، ہم تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بدلہ تو کیا لینا ہے، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم قدردانی کرو کہ کھانا کھلایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اتنی سی توقع رکھتا ہے نا کہ دیکھیں میں نے اس کو اتنا کھلایا، اتنے پیسے دیے، اتنا میں ہر مہینے اس کو کھلاتا رہا، پھر بھی وہ میرا مطیع اور فرما بردار نہیں ہے، پھر بھی میری بات نہیں مانتا، یہ کہنا
یہ اصل میں مال کی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ آپ اس مال کی محبت کے نتیجے میں اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو فائدہ دے، وہ آپ کی قدردانی کرے. اور اگر آپ اللہ کی محبت میں مال دے رہے ہیں اور اگر مال کی محبت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے مال دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس قدردانی کی بھی توقع نہیں رکھتے. جو قدردانی یا جزاک اللہ کہنا ہے، شکریہ ادا کرنا، یہ بھی توقع نہ رکھیں. یہ ہے اصل میں اللہ کے راستے میں مال دینا، وَآتَ الْمَالِ. اور یہاں پہ اسی آیت میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ نیکی کا کمپریہنسو اور جامع تصور ہے، اس میں زکوٰۃ الگ ہے، یہ مال دینا الگ ہے. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، آگے ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّکَاةَ. زکوٰۃ دینا الگ ہے. یہاں پہ آت المال ہے، مال دینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال دینا اس زکوٰۃ کے علاوہ ہے. زکوٰۃ جو 2.5% ہے کہ اگر مال پڑا ہوا ہے اس کے اوپر سال گزر گیا ہے تو وہ 2.5% تو کم از کم مقدار ہے کہ کوئی شخص اگر نہیں نکالے گا تو اس کا مال ہی پاک نہیں ہوتا. گویا وہ تو صرف آپ کی تجوری کا منہ کھلوانے کے لیے ہے. اصل نیکی یہ مال دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے ترمذی شریف کے اندر کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگوں کا حق ہے. اور وہ جو قرآن میں آتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ مانگنے والا اور جو نہیں بھی مانگتا ویسے محروم ہے، اس کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے. اب بعض لوگوں تک کا خیال ہے مقرر کردہ حق تو صرف زکوٰۃ ہے. اور یہ والی جو حدیث ہے ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ، یہ ترمذی شریف کے میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی اور دیگر کتابوں میں بھی. اس کے بارے میں بھی محدثین کا خیال ہے کہ اس میں ایک راوی جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اس ضعیف راوی کی وجہ سے علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اور دیگر محدثین میں سے بھی بعض نے اس کو ضعیف کہا. لہذا جو ضعیف حدیث ہوگی وہ قابل استدلال نہیں ہے. اگر یہ قابل استدلال نہیں ہے تو قرآن بتا رہا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ آت المال ہے، لہذا وہ راوی ضعیف ہونے کے باوجود یہ حدیث قابل حجت ہوگی، اس لیے کہ سندن وہ ضعیف ہے، مفہوم کے اعتبار سے وہ قرآن سے مفہوم اخذ ہو رہا. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور یہ مال جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے. اسی طرح علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو ضعیف کہنے کے باوجود جب اس سے استدلال کیا ہے سلسلہ صحیحہ میں تو انہوں نے ایک اور حدیث پیش کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا ہو اور خود اس نے پیٹ بھر کے کھایا ہو تو وہ تو مومن ہی نہیں ہے. لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع فی جنبہ الی جنبہ کے بھی الفاظ ہیں کہ پہلو میں ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سویا ہوا ہے، خود اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تو مومن ہے ہی نہیں. اور امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر یہ حدیث نقل کی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اور بہقی کے اندر بھی ہے. اور جب یہ حدیث صحیح ہے کہ مومن وہ ہوتا ہی نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور ساتھ والا ہمسایہ، تو وہ زکوٰۃ دینی ہے اس کو. وہ جو ہمسایہ ہے وہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہے، مساکین میں سے ہے، فقراء میں سے ہے، زکوٰۃ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ان فی المال حقا سوى الزکوٰۃ جو ہے اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. لہذا سندن کمزور ہونے کے باوجود، سندن ضعیف ہونے کے باوجود یہ قابل حجت ہے. اور ہر شخص کے مال میں اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے، ان فقراء کا بھی، ان مساکین کا بھی. اور رشتہ داروں کی جب بات ہوتی ہے نا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، رشتہ داروں کو دینا ہے، تو یہ رشتہ دار مسکین ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، امیر ہوں، یہ فرق نہیں ہے. جس نے جس بھی رشتہ دار پر خرچ کیا یہ ثواب ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی مسکین کو صدقہ دیتا ہے اور وہ مسکین رشتہ دار ہے، ویسے تو ایک اصول ہے کہ اگر آپ نے صدقہ بھی دینا ہو تو ابدا بمن تعول، تو شروع وہاں سے کرو. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب مسکین ہے تو وہاں سے شروع کرو، پہلے رشتہ داروں کو دو. تو جو شخص رشتہ داروں کو دیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 اجر ملتے ہیں. ایک اجر غریب کو صدقہ دینے کا اور دوسرا اجر صلہ رحمی کا.
وہ رشتہ داری کو نبھانا یہ ایک الگ اجر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسکین نہیں ہے، رشتہ دار ہے لیکن مسکین نہیں ہے، اس پر آپ مال خرچ کرتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں یا کسی بھی طرح کی اس کی مدد کرتے ہیں، تو ایک اجر تو پھر بھی ہے نا۔ لہذا یہاں ذوی القربا سے مراد ہر قسم کے رشتہ دار ہے، ان کو مال دینا۔ اچھا یہاں پہ بھی آت المال ہے، مال دینا، اور سورۃ النحل کی جو آیت نمبر 90 ہے وہاں بھی، اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 اس کے اندر بھی۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں کیا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ ہم رشتہ داروں کو ان کو دیتے ہیں جو ہمیں دیتے ہیں، ہم ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اگر ایک آدھ دفعہ دینے کے بعد وہ رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک نہ کرے تو پھر ہم تو اس کو نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں اگلی دفعہ اس کو نہیں دینا۔ کیوں؟ وہ تو اس کا تو ہمارے ساتھ سلوک ہی اچھا نہیں۔ بہت اچھا، اگر آپ نے اس لیے دیا تھا کہ اس کا سلوک اچھا ہو تو پھر آپ نے ٹھیک کیا، اور اگر آپ نے اس لیے دیا تھا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے تو رشتہ دار کا سلوک جیسا مرضی ہے، اس میں عدلہ بدلہ نہیں ہے، یہ ون وے ٹریفک ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وہاں کہا تھا کہ آپ نے دینا ہے، بس بات ختم ہوئی۔ وہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے اس کو کبھی نہ کیلکولیٹ کریں، آپ یہ کیلکولیٹ کریں آپ نے کتنا دینا، یہ ون وے ٹریفک ہے۔ اور یہاں بھی یہی کہا وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دے، اور رشتہ داروں کے علاوہ یتیموں کو۔ اور یتیم کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت یتیمی کو ختم کر دیتی، یعنی یتیم وہ ہے جو سن بلوغت سے کم عمر کا ہے، اور یعنی بچہ ہو بلوغت کو نہ پہنچا ہو اور اس کے والدین نہ ہو، وہ یتیم۔ اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری احادیث ہیں، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا، یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والا، بہت بڑی نیکی۔ والمساکین، اب دیکھیں یہ وہ مسکین آ گئے۔ یہ کون لوگ ہیں مسکین؟ ڈیفینیشن پہلے ہو چکی، فقیر وہ ہوتا ہے جو لقمہ لقمہ، ٹکا دو ٹکا مانگتا پھرتا ہے، یہ فقیر ہے۔ مسکین مانگتا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لقمے دو لقمے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، بلکہ وہ اپنی کمائی کرتا ہے لیکن وہ اپنی کمائی سے اپنی ضروریات پوری نہیں کر پاتا۔ لہذا یہ زکوٰۃ دینے کے لیے وہ جو انما الصدقات للفقراء والمساکین، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بتائیں، اس میں فقراء الگ ہیں، مساکین الگ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ بھی مستحق ہیں، ان کا استحقاق بھی ہے، اور جو مانگتے نہیں ہیں مسکین، یہ وہ ہے، ہم عام طور پر اس کو زکوٰۃ دینے سے گریز کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی تو تنخواہ لگی ہوئی ہے، وہ تو اچھا بڑا کماتا ہے۔ اب اگر کسی کی اس دور میں 4-5 ہزار روپے تنخواہ ہو اور 4-5 اس کے بچے ہوں یا 10,000 بھی ہو، تو ظاہر ہے اس کی ضروریات زندگی وہ پوری نہیں ہو رہی، ضروریات زندگی پوری نہیں ہو رہی، چاہے وہ نوکری لگا ہوا ہے، چاہے وہ کاروبار کرتا ہے، لیکن اگر اس کی آمدنی اس کے ضروریات زندگی سے کم ہے تو وہ مسکین ہے، اس کو دینا چاہیے، اور اس کو دینا، اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اور دوسرا جو زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے اس میں تو کوئی لمیٹیشن ہی نہیں ہے، اس میں تو وہ تو ضرور ہی دینا چاہیے۔ تو مسکین سے مراد ایسے لوگ ہیں، اور آگے جا کے اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بھی بتائی ہے، اہل علم جن کو آپ تعفف کی وجہ سے، کوئی شخص جو ہے اس کو سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے امیر لوگ ہیں، جو جانتا نہیں وہ سمجھتا ہے کہ وہ امیر لوگ ہیں، لیکن وہ امیر نہیں ہوتے، وہ سفید پوش ہوتے ہیں، وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں۔ جو ناواقف آدمی ہے وہ ان کی سفید پوشی، ان کے کپڑے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ اس سے تو امیر آدمی کوئی نہیں ہوگا، یہ تو امیر آدمی ہے۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان پر خرچ کرنا اصل صدقہ یہی کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جائے، وہ مانگتے بھی نہیں اور اپنی سفید پوشی بھی اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے اپنی ضرورت، ان کا اوپر جو خرچ کرنا ہے یہ سب سے بہترین صدقہ۔ یہاں مسکین فرمایا، اس کے آگے فرمایا وابن السبیل، اور مسافر۔
ابن السبیل راستے کا بیٹا لفظی معنی یہ ہے، اور عربی میں یہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے مسافر کے لیے، جو بھی گھر سے باہر ہے، غریب الوطن ہے، جو اپنے وطن میں نہیں ہے، وہ ابن السبیل ہے۔ اس میں بھی امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، ہر مسافر پر خرچ کرنا وہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ وہ امیر آدمی ہو تو بھی کوئی بات نہیں، وہ غریب آدمی ہو تو بھی کوئی بات نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ غریب آدمی ہے اور وہ مسافر بھی ہے تو دوہرا استحقاق ہو گیا۔ ایک یہ ہے کہ امیر آدمی ہے، اپنے گھر پہ بہت اس کے وسائل ہیں، لیکن اس کی جیب کٹ گئی یا کسی وجہ سے وہ سفر میں غریب ہو گیا تو اس کو تو دینا ہی دینا ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو سفر کے اندر غریب بھی نہیں ہے، سفر میں اس کے پاس پیسے موجود ہیں، مطلقاً مسافر ہے، لہذا علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اس کے اندر مہمان بھی شامل ہیں۔ جو مہمان آتے ہیں وہ بھی مسافر ہوتے ہیں نا، لہذا مہمانوں کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوں، آپ خرچ کریں، ان کے لیے عزت احترام کا کھانا بنائیں اور اتنا تکلف کریں کہ وہ سمجھے کہ میری عزت کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے نا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اور مہمان کا اکرام کیا ہے؟ مہمان کے اکرام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی 8 10 12 14 ڈشیں آپ کھانا پکا کے اس کے سامنے رکھیں تو یہ مہمان کا اکرام ہوگا، نہیں۔ اسراف سے بچتے ہوئے، یعنی غیر ضروری طور پر آپ اگر غیر ضروری طور پر خرچ کریں گے تو اسراف ہوگا۔ اور ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اتنا کھانا ایسا معمول سے ہٹ کر کھانا ضرور بنایا جائے کہ مہمان سمجھے کہ میری عزت کی ہے۔ مثلا پرانے وقتوں میں ہوتا تھا گھر میں جو دال ساگ پکا ہوتا تھا وہی مہمان کے آگے رکھتے تھے، لیکن ساتھ میٹھا پکا دیتے تھے، سوئیاں پک جاتی تھی فوری طور پہ، یا پھر حلوہ بن جاتا تھا، اور کچھ نہیں ہوتا تھا تو انڈے کا حلوہ بنا کے ساتھ رکھ دیا جاتا تھا۔ اس سے مہمان بھی سمجھتا تھا کہ میرا اکرام کیا ہے، اور یہ اکرام کی بڑی ایک شاندار صورت تھی۔ گھر میں جو بھی سالن پکائے اس سالن کے ساتھ روٹی دے دینی ہے اور ساتھ تھوڑا سا میٹھا بنا دینا ہے، اور میٹھا ظاہر ہے وہ روٹین میں اور معمول میں نہیں ہوتا، تو وہ جب بن گیا ایک خاص، اور اس میں اکرام کا پہلو دونوں طرف موجود ہے، میزبان نے بھی اکرام کر لیا، مہمان نے بھی سمجھ لیا کہ میرا اکرام کیا گیا۔ لہذا اس کی لمٹ یہی ہے، ہر دور میں اس کا جو سطح ہے وہ مختلف ہوگی، اور مہمان کے جو اپنی اس کے جو اوقات ہے، مہمان کی جو شان ہے، مہمان کا جو معیار ہے، اس کے مطابق بھی اس کا معیار مختلف ہوگا۔ لیکن ہر قسم کا مسافر، چاہے وہ امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، اس کے اوپر خرچ کرنا چاہیے۔ اور پھر رشتہ دار مہمان ہوں، مہمان، مسافر، رشتہ دار، غریب، اگر یہ چاروں باتیں اس کے اندر موجود ہیں تو جو اس پر خرچ کرے گا اندازہ کیجئے کہ ڈبل ٹرپل نہیں کتنے گنا اس کا ثواب ہو گیا۔ جب ہر مسافر پر خرچ کرنا ثواب ہے اور مسکین پر الگ خرچ کرنا ثواب ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا الگ ثواب ہے، تو یہ ساری وجوہات جب ایک میں جمع ہو گئی تو آپ تو خوش ہوں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا موقع مل جائے تو آدمی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے وہ موقع ملا ہے جو کسی اور کو نہیں ملا، جو عام طور پہ نہیں ملتا۔ آپ کے پاس دور دراز سے کوئی مہمان آ جاتا ہے، اس کو آپ کھانا کھلاتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ رکھیں، کھانا کھلاتے ہیں جو بھی آپ اس کی مدد کرتے ہیں، ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ اگر آپ کو وہاں جا کے یہ خرچ کرنا پڑتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ اللہ نے رحمت یہ کی ہے کہ اس کو آپ کے دروازے پر لا کے کھڑا کر دیا۔ اب آپ کو اللہ سے اجر لینے کا موقع آپ کے دروازے پر آیا ہے، آپ کے گھر آیا ہے، آپ وہاں جا کے وہ نہیں خرچ کر سکتے تھے، یہاں کریں۔ تو یہ مال خرچ کرنا، بس خرچ کرتے رہنا، اور اس میں حساب نہیں رکھنا چاہیے اتنے مہمان آ گئے، میرے بجٹ کا اتنا حصہ مہمانوں میں چلا جاتا ہے، اور کیلکولیٹ کر کے رکھنا کہ یہ اتنا مہمانوں کے لیے ہے، یہ اتنا فلاں کے لیے ہے، ایسا نہ کیا۔ حضرت اسماء سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، انفقی ولا تحصی، خرچ کیا کر گنا نہ کر، فیحصی اللہ علیک، اللہ بھی تجھے گن کے دے گا۔ اگر تو گن کے دے گی تو اللہ بھی تجھے گن کے دے گا، تو کیلکولیشن کر لے۔ لہٰذا کیا ضرورت ہے کیلکولیشن کرنے کی؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے
دینے والا وہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کے دیے ہوئے میں سے ہی خرچ کرنا ہے نا، وہ دیتا جاتا ہے آپ خرچ کرتے جائیں، وہ رشتہ داروں پہ جو موقع ملے، یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ ہر موقع پر خرچ کرتے جانا ہے، پھر آگے وَالسَّائِلِينَ لگا گیا، اندازہ کیجئے۔ اب سائل جو ہے وہ کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ سائل کی چونکہ الگ کیٹیگری ہے، یہ مسکین سے بھی الگ ہے، یہ فقیر سے بھی الگ ہے۔ فقیر ہو سائل ہو تو ڈبل استحقاق ہے، مسکین ہو سائل ہو ڈبل استحقاق ہے، رشتہ دار ہو سائل ہو ڈبل استحقاق ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مطلقاً کوئی شخص آپ سے کوئی مدد مانگ ہی لیتا ہے تو جتنا مرضی امیر آدمی ہے جس نے مانگ لیا ہے نا، اس کا استحقاق تو قرآن نے ثابت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں جناب اچھے بھلے کپڑے پہنے ہوئے، اچھا بھلا گھوڑے پہ سوار ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہو، اس دور میں گھوڑے پر سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کار پہ سوار ہو، آج کے دور میں کار پہ آئے اور آپ سے وہ مانگے تو وہ سائل ہے، اور سائل کو دینا آپ کے ذمہ ہے۔ اگر آپ دے سکتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، تو آپ مال کی محبت کے باوجود اس وقت دینا مشکل بہت لگتا ہے۔ آپ کے پاس کار نہ ہو، اس کے پاس کار ہو، اور کار ہونے کے باوجود وہ آ کے آپ سے مانگے تو غصہ تو چڑھتا ہے نا کہ میں ابھی اپنی کار لینے کے چکر میں ہوں، اس کے پاس کار بھی ہے پھر میرے سے آ کے مانگتا ہے۔ تو جب اللہ نے سائل کا استحقاق بنایا تو بات ختم ہو گئی۔ ہم خود سے اس کو نہیں کر سکتے، اس کا استحقاق ختم نہیں کر سکتے، اگر آپ نہیں دیتے تو آپ کی مرضی۔ اور آخری بات ہے وَفِي الرِّقَابِ، یہاں پہ آخری بات، یہ نیکی کا تصور بتایا جا رہا، اندازہ فرمائیے نیکی کیا ہے۔ گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ ان کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، کھانے کا بندوبست کر رہے ہیں، نیکی ہے۔ آپ غریبوں مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، نیکی ہے۔ آپ ان کو مال دے رہے ہیں، نیکی ہے۔ تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ ہم سب کو اس کا باقاعدہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں عام طور پہ اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو میں ایک ٹپ دیتا ہوں، وفی الرقاب کی بات بعد میں کروں گا، پھر بات یہ ذہن سے نہ نکل جائے۔ ایسا کریں، دیکھیں روزانہ ہم مال خرچ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہمارے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن وہ اخراجات ہوتے ہیں ہماری اپنی ضروریات پر، ان مدات میں نہیں ہوتے، ہماری اپنی ضروریات میں ہوتے ہیں۔ اور ان مدات پر خرچ کرنا یہ نیکی ہے، تو یہ مدات ہماری نیکی کے اندر شامل ہیں۔ بالعموم تو ہم نہیں کرتے، ہمارے عمل کے اندر تو ان کا حصہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اگر جن کا ہے ان کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور جن کا نہیں ہے اس کے لیے ایک ٹپ ہے کہ گھر میں ایک باکس بنا لیں، اور وہ باکس جو ہے وہ ان مدات کے لیے بنا لیں، اس کے اوپر اس باکس میں پیسے ڈالنے کے لیے اپنے اوپر پابندی لگا لیں کہ میں نے روزانہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ڈالنا ہے، چاہے آپ 1 روپیہ ڈالیں، جتنے آپ کی جیب میں پیسے ہیں اس کے حساب سے آپ جو روزانہ اپنے اخراجات کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے، یہ بھی اس کے اندر ڈالتے جائیں، اور جب اس میں ڈال دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہ مال آپ کا نہیں رہا، اب یہ رشتہ داروں کا ہے، اب یہ مسکینوں کا ہے، اب یہ سائلین کا ہے، اب یہ مسافروں کا ہے، اب یہ ان غلاموں کا ہے پھر رقاب جن کو گردنیں چھڑانے کے لیے ضرورت ہے۔ رقاب رقبہ کی جمع، وہ غلام بنیادی طور پر اس سے مراد ہے، کیونکہ جس وقت یہ قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت غلامی کا دورہ تھا، تو غلامی کے اندر غلام اپنے آقا کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیتا تھا، ایک اصول، ایک ڈیل چلتی تھی اس وقت جس کا نام تھا مکاتبت، کہ وہ اس کے ساتھ ایک تحریر کر لیتا تھا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ تو اپنے گردن کو آزاد کروانے کے لیے، اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے اس کے ساتھ کچھ پیسوں کا معاہدہ ہو جاتا تھا۔ تو ایسا غلام جس کو چھڑوانا ہے اس کے آقا سے پیسے دے کر، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس مد کے اندر شامل کیا ہے۔ اس دور میں تو غلامی تھی، آج کے دور میں اس کے مصداق وہ ہو سکتے ہیں کہ جو کسی ضمانت دیتے ہوئے پھنس جائے، کسی کے ضامن بنے، رقم زیادہ ہے، خود دے نہیں سکتے اور ضمانت میں پھنس گئے، یا کوئی بھی ایسی
ڈیل میں کسی بھی وجہ سے وہ پھنس گئے ہیں، اس میں سے نکل نہیں سکتے. کوئی الزام لگا ہے اس کے اوپر، الزام لگنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسے دے دیں تو تمہیں چھوڑتے ہیں، نہیں تو نہیں چھوڑتے. یہ پچھلے دنوں ایک شخص میرے پاس آیا تھا کہ میرے اوپر قتل کا الزام لگا اور پنچایت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ پتہ نہیں 12 لاکھ پتہ نہیں کتنا ہمیں دے دیں تو ہم تمہیں چھڑوا دیتے ہیں، وگرنہ ہم تمہیں پکڑوا دیتے ہیں. تو وہ چندہ اکٹھا کرتا پھرتا تھا مختلف جگہوں پہ. خیر تصدیق کرنی چاہیے آج کل تو خاص طور پر کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے اس طرح کے لوگ جن کو کسی نہ کسی معاہدے کے تحت وہ پھنس گئے ہیں اور ان کو چاہے لاکھوں چاہیے، چاہے کروڑوں چاہیے، چاہے ہزاروں چاہیے، یہ بھی مد اللہ کریم نے اس کے اندر رکھی ہے. لہٰذا ہم اگر گھر میں ایک ایسا باکس بنا رکھیں کہ اس کے اندر 1 روپیہ، 10 روپیہ، 1000 روپیہ، 5000 جتنے آپ ڈال سکیں، آپ روزانہ کی بنیاد پر اس میں کچھ نہ کچھ پیسے ڈالیں. اور جب کبھی ان مدات میں سے کسی مد پر خرچ کرنے کا موقع آئے، آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس تو ایک باقاعدہ اکاؤنٹ موجود ہے اور اس اکاؤنٹ سے نکالیں، آپ اس میں سے خرچ کر لیں. وہ چاہے رشتہ داروں کی مد ہو، چاہے وہ یتیموں کی مد ہو، چاہے مسکینوں کی مد ہو، کوئی بھی مد ہو آپ اس میں سے خرچ کر سکتے ہیں. اس کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ نہیں ہوگا. زکوٰۃ میں آپ کو یہ احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ وہ 8 مصارف میں سے ہو جو 8 مصارف قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں. اگر سورہ توبہ کے اندر اور ان 8 مصارف کے علاوہ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. لیکن یہ والا جو صدقہ آپ رکھ رہے ہیں اس کے اندر تو اللہ کریم نے اوپن کیا ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے. نیکی کا تصور حاصل کرنے کے لیے یہ ایک پہلو ہے جو ہماری زندگیوں میں بالعموم مفقود ہے. کھانا کھانا تو ہم سب کو بڑا پسند ہے، اللہ کو کھانا کھلانا پسند ہے. اطعم الطعام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ اکبر، کہ کوئی شخص اگر کھانا کھلاتا ہے نا، یہ کھانا کھلانا میں یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اطعم الطعام، اس میں بھی یہ ذکر نہیں ہے کہ غریبوں کو کھلانا ہے. آپ غریبوں کو بھی کھلائیں، آپ امیروں کو بھی کھلائیں. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت ولیمہ، بدترین دعوت ولیمہ وہ ہے جس میں صرف امیر لوگ آئیں، غریب نہ ہوں. تو اگر آپ اجتماع منعقد کر رہے ہیں تو اس میں امیروں کو، غریبوں کو، سب کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن انڈیویجولی، انفرادی طور پر آپ کے پاس مہمان، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک سٹینڈرڈ بنا لیں. آپ کے پاس غریب آئے، امیر آئے، آپ اس کا اکرام کریں. اور اکرام کا سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا امیر آدمی آ جائے کہ جس کو آپ اپنی روٹین کی جو خاطر مدارت ہے وہ کرتے ہیں اور وہ اس کو اکرام کنسیڈر ہی نہیں کرتا اور اس کے ہاں وہ اکرام نہیں ہے. تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ ایڈیشنل کرنا پڑے گا تاکہ اس کی حیثیت کے مطابق اکرام ہو. انزل الناس منازلہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کی جو بھی سماجی حیثیت ہے یا جو بھی ان کا ذہنی معیار ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ بھی شرعی معیار ہے. لہذا اگر کوئی شخص ایسی خاص سماجی حیثیت کا حامل ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے ایڈیشنلی کوئی چیز آپ اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں تو یہ بھی شریعت کا ایک تقاضا. اس کے بعد جا کے آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. اب زکوٰۃ تو 2.5% ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ صرف تجوری کا منہ کھولنے کے لیے ہے کہ اس سے کم تو ہو ہی نہیں سکتا. کم از کم کنجوس سے کنجوس آدمی، بخیل سے بخیل آدمی یہ تو کام کرے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ جو بخل ہے نا یہ انسان کے اندر ہے. وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وَأَن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ شَحِيحٌ شَحِيحٌ، کہ خرچ اس وقت کرنا ہے جس وقت دل میں شح بھی موجود ہو، شح، لالچ موجود ہو. اور محدثین لکھتے ہیں اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو شح ہے نا، دل کی بخیلی، یہ بخل سے زیادہ بری ہے. ایک تو کنجوس ہونا ہے نا، کنجوس ہونے سے بھی زیادہ بری چیز ہے شحیح ہونا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم تندرست بھی ہو، پکے لالچی ہو، دل میں لالچ موجود ہے، میں نے اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، فلاں پہ کرنا ہے، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں نا ایمبیشس ہونا.
میں یہ بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، وہ سب کچھ ہونے کے باوجود آپ مال خرچ کر رہے ہیں رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور مختلف قسم کے مانگنے والوں پر. یہ جب آپ خرچ کر رہے ہیں اپنی تندرستی کی حالت میں مال کی محبت کے باوجود، یہ خرچ کرنا اللہ کو پسند ہے. یہ ہے نیکی اصل میں. اور اگر کوئی شخص یہ اس طرح سے اگر وہ بیمار پڑ گیا ہے پھر دیتا ہے، یا دل کا یہ شوق ختم ہو گیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے جتنی مرضی بھوک لگی ہوئی ہو. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں، کہ جن کے پاس کھانے کو صرف ایک آدمی کا کھانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کی میزبانی کرے. اب کوئی شخص بھی نہیں تھا. ابو طلحہ انصاری ان کو اپنے گھر لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پتہ کروایا، مہمان کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، کھانے کو تھا ہی کچھ نہیں. آپ نے صحابہ میں اعلان کر دیا، ابو طلحہ انصاری گھر لے گئے، اللہ کے رسول کا مہمان. جا کے اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا بس ایک ہی شخص کے کھانے کا ہے، یا ہم بچوں کو کھلا دیں یا اس مہمان کو کھلا دیں، ہمارے تو اپنے کھانے کا نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ ایسا کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو بھوکائی. اور ایسا کرتے ہیں کہ میں اور وہ ہم دونوں چارپائی پہ بیٹھیں گے، چارپائی پہ یا چٹائی پہ جو بھی ہوگا، تو ہم کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھیں گے آمنے سامنے تو لائٹ آف کر دینا، دیا بجھا دینا. جب دیا بجھ جائے گا تو میں ایسے منہ سے آوازیں نکالتا رہوں گا کہ جیسے میں بھی کھا رہا ہوں ساتھ. مہمان یہ سمجھے گا کہ یہ بھی ساتھ کھا رہا ہے، میں نہیں کھا رہا ہوں گا، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے. میں ساتھ کھاؤں گا تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. سارا گھرانہ بھوکا رہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلایا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ جو دل کی بخیلی ہے نا، یہ ہے موجود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تو وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا نا، یہ آلودگیاں لگی ہوئی ہیں، اس سے بچنا ہے، تب خالص ہوگی نیت، تب خالص ہوگا عمل. تو شح تو لگی ہوئی ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ شح لگائی ہوئی ہے. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نفس کے اندر شح ہے. لیکن اس شح وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے اس دل کے لالچ سے بچ گیا، اس کو ہٹا کے لالچ ہونے کے باوجود. اور یہ جنگ تو قیامت تک اور اپنی موت تک جاری رہنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ میں نے ایک دفعہ نیت خالص کر لی ہے، اب میں نے ایک دفعہ اپنے آپ کو صفائی کر لی اپنے باطن کی، اب ٹھیک ہے. نہیں، یہ تو آلودگی ہر وقت لگی ہے، ہر عمل کے ساتھ، ہر عمل سے پہلے، ہر عمل کے دوران، ہر عمل کے بعد، ہر وقت یہ مسلسل جنگ ہے موت تک، کہ آلودگیوں سے ہٹ کے، ہٹا کے، بچا کے. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ہونے کے باوجود اس سے بچ جانا وہی کامیاب ہوگا. لہٰذا کوئی شخص خرچ کرنا چاہے چاہے نہ چاہے، زکوٰۃ تو اس کو دینی پڑے گی. اور اگر اس نے خرچ کر دیا اپنے آپ کو پیچھے رکھ کے، دوسروں کو ترجیح دے کے، جیسے ابو طلحہ انصاری نے کیا. صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی فجر کی نماز میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے. فرمایا ابو طلحہ کیا کیا ہے رات کو تم نے؟ تمہارے بارے میں اللہ نے وحی نازل کی ہے. حیران ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں وحی نازل؟ فرمایا ہاں تیرے بارے میں وحی نازل ہوئی ہے. اور کیا نازل ہوا؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. گویا کامیابی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا فرما دیا، جو اپنے دل کی بخیلی ختم کر کے یوں خرچ کرتا ہے کہ کچھ بھی نہیں اپنے سب کے پاس اور صرف مہمان کو کھلا دیا. تو یہ ہے اصل میں اپنی دل کی بخیل کو، یہ آلودگیوں کو ختم کر کے آگے چلنا. وگرنہ 2.5% تو دینا ہی پڑے گا، بخیل بھی ہو، شحیح بھی ہو، جو مرضی ہو. اگر وہ 2.5% نہیں دے گا سال بعد تو پھر اس کا مال ہی پاک نہیں ہوگا. یہ زکوٰۃ ہے. ویسے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. وہ کہتے ہیں زکوٰۃ جو اصطلاحی زکوٰۃ ہے نا، مال خرچ کرنا، وہ پیچھے آت المال کے اندر آ گیا.
لہذا وہ کہتے ہیں زکوٰۃ یہاں پہ اپنے لفظی اور لغت کے اعتبار سے زکوٰۃ کا ترجمہ کیا جائے، وہ اصطلاحی زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہتے ہیں زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، مال بھی دے نمازیں بھی پڑھے۔ بات زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے کردار کی پاکیزگی حاصل کرے۔ لیکن میرے خیال میں یہ مفہوم بعید ہے، جب پورے قرآن میں زکوٰۃ کے لیے ایک مخصوص عمل جس کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں اس کا نام زکوٰۃ ہے، اسی طرح جیسے صلاۃ ایک مخصوص عمل کا نام ہے، ہم لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تشریح کے مطابق اس کا ترجمہ کریں۔ لہٰذا وہ نماز کو قائم کرے، اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی، نماز پڑھنا کہیں حکم نہیں ہے، صلوا الصلاۃ کا حکم نہیں ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، صلوا الصلاۃ کا حکم نہیں ہے بلکہ اقیموا الصلاۃ کا حکم ہے۔ نماز قائم کرے، اس کا کیا مطلب ہے کہ نماز قائم کرے، اس کا رکوع پورا ہو، سجدہ پورا ہو، ارکان پورے ہوں، تعدیل ارکان ہو، خشوع خضوع پورا ہو، اور پھر اپنے وقت پہ ادا کی جائے اور باجماعت ادا کی جائے۔ مردوں کے لیے جو باجماعت ادا کرنا فرض ہے، اور پھر اس پورے اجتماعی نظام صلاۃ کے ساتھ جڑا جائے جس کے اندر بے شمار روحانی، جسمانی اور پھر انفرادی کے علاوہ اجتماعی اور سماجی فوائد اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ سیاسی فوائد بھی اس کے اندر ہیں۔ وہ نظام صلاۃ قائم کرنا جس کے اندر یہ جملہ پہلو موجود ہوں، یہ ہے معنی اقام الصلاۃ کا، پھر نیکی ہوگی۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور پورا کرنے والے ہیں وہ وعدے کو جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں۔ عہد کا مطلب وعدہ، کوئی وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کیا ہوا ہے، الست بربکم کا وعدہ، تو پورا کرو، یعنی ہر وعدہ پورا کرنا، اس سے مراد کوئی ایک عہد نہیں ہے۔ اذا عاہدوا، جب الست بربکم کہا تھا اللہ نے تو ہم نے کہا تھا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو کرو پھر وعدہ پورا۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سارے معاہدے پورے کرو۔ تو معاہدہ اصل میں جتنے بھی سماجی تعلقات ہیں، جتنے بھی معاشرتی تعلقات ہیں، سارے کے سارے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، سارے کے سارے ایک معاہدہ ہوتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں ایک معاہدہ کرتے ہیں، نکاح یہ ایک معاہدہ ہے، اس معاہدے کے نتیجے میں بہت سارے حقوق ایک دوسرے کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ اگر اس معاہدے کے نتیجے میں جتنی رشتہ داریاں بنتی ہیں ان سب کے حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اولاد ہیں تو آپ کے اوپر والدین کے حقوق ہیں، اگر آپ والدین ہیں تو آپ کے اوپر اولاد کے حقوق ہیں۔ علی ھذا القیاس پوری زندگی، اگر آپ حکمران ہیں تو عوام کے آپ کے اوپر حقوق ہیں، اگر آپ عوام ہیں تو حکمرانوں کے آپ کے اوپر حقوق ہیں۔ تو یہ ہر جگہ پہ یہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ بھی ایک ایسی کمپریہنسو ٹرم ہے کہ اس کا تعلق پوری زندگی کو محیط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود کا بھی یہی معنی ہے جو سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں کہ اپنے وعدے پورے کرو۔ کون سے وعدے؟ جو جہاں کہیں بھی حکم آتا ہے، چاہے وہ انفرادی حکم ہو اللہ کا، وہ بھی اس وعدوں کے اندر شامل ہے، ہر طرح کا وعدہ پورا کرنا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی تو یہی بتائی ہے نا کہ اذا وعد اخلف، منافق ہوتا ہے وہ، مومن کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور جو منافق ہوتا ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان العہد کان مسئولا، وعدہ کسی بھی قسم کا ہو پوچھا جائے گا قیامت والے دن۔ اچھا ہم چھوٹے چھوٹے وعدے کر لیتے ہیں، چلیں بھی میں آؤں گا جی اتنے بجے آؤں گا، نہیں جاتے، وعدہ نہیں کیا۔ اتنی بڑی اہمیت، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو وعدہ نہیں پورا کرتا اس کا تو دین ہی کوئی نہیں، بے ایمان آدمی ہے، بے دین آدمی۔ کیا مطلب؟ یہ اتنی بڑی وعید کیوں ہے؟ یہ اتنی بڑی وعید اس لیے ہے کہ جس سے آپ نے جو وعدہ کیا ہے نا، جب آپ پورا نہیں کرتے تو اس کو پریشانی بہت ہوتی ہے، اس کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور الانتظار اشد من الموت، انتظار کرنا اس سے اس وقت صبر ہی نہیں ہوتا، جیسا جب آدمی کو پتہ نہیں ہوتا نا، انسان کی نفسیاتی مجبوری۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جب آپ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا، کب پہنچے گا، جو وعدہ کیا تھا 3 بجے کا، 2 بجے کا، 4 بجے کا، وہ نہیں آیا، آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اب اس نے آنا ہے کہ نہیں آنا،
اب 5 منٹ بھی گزریں گے نا تو آپ کے اوپر اتنے بھاری ہوں گے جیسے 5 گھنٹے یا 5 دن. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. یہ انسانی نفسیات ہیں، جس کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں انسان کو صبر ہی نہیں آتا. گھر کے اندر کوئی ہو نا، آہٹ ہو، آدمی اکیلا ہو، آدمی فوراً چونک جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو. اور اگر پتہ چل جائے بلی ہے یا کوئی چیز، کوئی آدمی اور بھی گھر میں موجود ہے تو جتنی مرضی آہٹ ہوتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پتہ چلا گھر میں بچے موجود ہیں تو جتنا مرضی کھڑکا دڑکا ہو، آدمی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جب پتہ نہ ہو کہ گھر میں کوئی اور بھی ہے تو ذرا سی آہٹ انسان کو پریشان کر دیتی ہے کہ پتہ نہیں کون ہے. یہ انسان کی نفسیات ہے. لہٰذا جو وعدہ پورا نہیں کرتا، اصل میں وہ انسان دوسرے انسان کو اس پریشانی میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ باوجود اس بات کے کہ اس نے کہا تھا کہ میں جو بھی وعدہ کیا تھا، اس وعدے کے ساتھ صرف یہ وعدہ نہیں ہے کہ جو آپ کسی کے ساتھ کوئی وقت مقرر کر لیتے ہیں، کوئی بھی بات آپ نے کر لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی اہمیت بتائی ہے کہ اگر آپ کے والدین فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اس کو اسی طرح سے پورا کرو جیسے قرض پورا کرنا تمہارے ذمہ ہے. تو والدین کے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ بھی اولاد کو پورا کرنے چاہیے، ان کے ذمہ ہے. آخر وعدہ کیا ہے، حتیٰ کہ دشمن قوم کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کیا ہو تو قرآن کہتا ہے اس معاہدے کی پابندی کرو. البتہ سورہ توبہ کے اندر اور پھر سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو سپیسیفائی کر دیا کہ آپ دشمن قوم کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں اور وہ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ ہمیشہ یک طرفہ وعدے کی پاسداری کرنا ضروری نہیں ہے. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ. فرمایا کہ اگر کوئی وعدہ پورا نہیں کرتا اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پھر یہ یک طرفہ وعدہ پورا کرنا کوئی ضروری. یہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہوتے ہیں، اور انٹرنیشنل معاہدوں میں بعض قومیں ایسی ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں وعدہ خلافی میں، اور پتہ ہے کہ وہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتی، تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے لیے وعدے کی پابندی کرنا، بلکہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، برابری کی سطح پر وہ معاہدہ ان کے منہ پر دے مار. کوئی ضرورت نہیں ہے پھر اس کو پورا کرنے کی. تو ہر قسم کا وعدہ پورا کرنا یہ بھی اس نیکی کے جامع تصور کے اندر شامل ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں معاشرتی تعلقات میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک کہے کہ میں چونکہ تہجد پڑھتا ہوں، میں چونکہ نمازیں پڑھتا ہوں، میں نیک ہوں. ہمارے ہاں نیکی کا تصور یہی ہے، جو روزے زیادہ رکھتا ہے، جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہے، رات کو تہجد پڑھتا ہے، ذکر اذکار زیادہ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا نیک آدمی. اور اس نیک آدمی کو تو وہ اپنا استحقاق سمجھتا ہے دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کرنا، کیونکہ وہ نیک ہے اور اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور جس کی اللہ کے ساتھ زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی اپنا حق سمجھتا ہے. یہ نیکی کا تصور نہیں ہے. نیکی شروع ہوتی ہے ایمان سے، اور ایمان کے بعد معاشرتی تعلقات میں ہر ایک کے ساتھ نیکی کرنا، اور پھر اس میں وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اخلاق کی وہ ساری شامل کی گئی ہیں. اور اخلاق میں ہمیشہ عرض کیا کرتا ہوں، میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ امام غزالی نے اخلاق کی جو تعریف کی ہے وہ یہ ہے. وقت ہو گیا، ہم بات ختم کرتے ہیں. امام غزالی کہتے ہیں اخلاق نفس کی حیت راسخہ کا نام، جس کے تحت انسانی افعال اور اعمال بغیر تکلف اور بغیر تردد کے سرزد ہوتے ہیں. یعنی ایسی عادت اپنانا، ایسی پوری، اگر کوئی شخص تکلف اور تردد کے ساتھ کسی کو ہنس کے دکھا دیتا ہے تو وہ بااخلاق نہیں ہے. کوئی کسی کو ایک دفعہ تکلف کر کے اچھا بن کے دکھا دیتا ہے تو وہ بااخلاق نہیں ہے. بااخلاق وہ ہے جو پوری زندگی میں اپنی پوری زندگی میں یہ ساری صفات اپنے اندر شامل کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور وہ بغیر تکلف اور بغیر تردد کے بھی جب وہ کوئی عمل سر انجام دے گا بغیر تکلف کے تو وہ بھی اسی دائرے میں ہوگا جو نیکی کا دائرہ ہے. پھر اس کو کہا جائے گا کہ وہ بااخلاق ہے. نفس کی حیت راسخہ، تو گویا اللہ تعالیٰ نیکی کے اس جامع تصور میں ہمارے نفوس کو، ہماری نیتوں کو اور ہماری شخصیتوں کو راسخ کر رہے ہیں کہ تم اگر اس دائرے کے اندر رہ کر زندگی گزارو گے تو اس کو نیکی کہا جائے گا. وگرنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا
کہ وہ جب کسی نے پوچھا نا کہ ایک عورت ہے بڑی تہجد گزار ہے، صدقہ بھی کرتی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، لیکن اس کا پڑوسی اس سے تنگ رہتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہنم میں جائے گی۔ تہجد جہنم میں نہیں لے کے جاتی، نمازیں جہنم میں نہیں لے کے جاتی، صدقہ جہنم میں نہیں لے کے جاتا، لیکن نیکی کا جامع تصور نہ ہو، آدمی نے اپنا تصور نیکی کا بنایا ہوا ہو، تو وہ اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کا نیک بنا دے جس طرح کا قرآن کو مطلوب ہے کہ انسان نیک ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیکی کے تصور کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق سے اور بشرط زندگی اگلے درس میں اسی مضمون کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب